اربعین نبوی کے چوتھے درس میں الحمدللہ شامل ہو چکے ہیں، اور ہماری آج کی حدیث اور روایت جس کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں انہا قالت، وہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ وہ شخص جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یا دوسری روایت میں کہ جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارا طریقہ نہیں ہے، اس نے اس سے ہٹ کے وہ کام کیا فہو رد، تو وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس روایت کو لے کر محدثین یہ کہتے ہیں کہ وہ روایت جو ہم نے پہلے دن پڑھی تھی جس کو حدیث عمر کے نام سے معروف ہے، وہ انما الاعمال بالنیات، وہ روایت اور یہ دونوں کو سامنے رکھ کر محدثین کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ہی ان احادیث میں شامل ہیں جن کو الحدیث الکلیہ کہا جاتا ہے، وہ حدیث وہ روایات جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، جو مسلمانوں کے لیے میزان کی حیثیت رکھتی ہیں، اور میزان کیا ہے کہ وہ روایت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی انما الاعمال بالنیات، وہ باطنی اعمال کا میزان ہے، دل کے اعمال کا میزان، اور اس کے لیے ہم اس کو پیرامیٹر سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو روایت جس کو بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ وہ روایت ہے جس کو ظاہری اعمال کا میزان، ظاہری اعمال کی بنیاد اور اس کا پیرامیٹر سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اس روایت کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن وہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ 8ویں پارے کی آیت ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں مسلمانوں یاد رکھنا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بالکل یہ سیدھی جو لائن ہے قرآن و سنت کا جو رستہ ہے یہی میرا رستہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ایک لائن، ایک خط کھینچ کر دی، لائن لگا کر دی، اور اس کے ارد گرد وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور مسلمانوں ارد گرد کے راستے میں بھٹک نہ جانا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ایسا کرو گے گویا کہ تم نے اپنا اصل رستہ وہ کھو دیا۔ اور رسول اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، لائن کھینچی اور اس کے ارد گرد بہت سی لائن لگا کر آپ نے فرمایا یہ ہے وہ صراط مستقیم، صراط مستقیما فاتبعوا، مسلمانوں اسی لائن کی پیروی کرنا، اسی رستے کے پیچھے چلتے رہنا، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے جو قرآن و سنت کا رستہ ہے۔ اور پھر اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ مسلمان جو یہ بات سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ مسلمان ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کا ایک عزم رکھتا ہے اور یقیناً یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پس پش ڈال کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیحی بنیادوں پہ رکھنا، اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھیے گا کہ تم پر کوئی نہ کوئی فتنہ آ پڑے گا۔ وہ فتنہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، دینی تعلیمات کی دوری کی صورت میں، بدعت کے رستے پہ چلنے کی صورت میں، اگر ایسا نہ ہوا بلکہ ایسا ہوا اور اس کے بعد فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یہ تم پر کوئی اللہ کا عذاب اترائے گا۔ اور قرآن مجید میں کئی آیات جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی، ہم اللہ سے کہیں کہ ہم پیارے اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے ایمان کے حصے پر جو دعویٰ ہے اس پہ دلیل بھی پیش کریں، اپنے اس دعوے پہ پورے بھی اترے، تو اللہ نے اس کا طریقہ بھی ہمیں قرآن مجید میں بتلایا ہے، تحبون اللہ فاتبعونی، پیارے نبی ان کو بتائیے اگر اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری پیروی کرو، اگر تم ایسا کرو گے یغفر لکم ذنوبکم، پہلا کام تو یہ اللہ تم سے محبت کریں گے، اور یہ اصل کمال ہے کہ اللہ کہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ اصل کمال کی بات ہے، اور دوسری بات کیا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی اس کے ساتھ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سنت اور وہی طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی طریقے پر رہا جائے گا تو بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بن سکتی۔ تو اس پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا عمل صحیح بخاری میں ملتا ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے اور یہ سفر بھی فتح مکہ کا ہی ہے، مدینہ سے نکلے ہیں مکہ جا رہے ہیں، اور مکہ جاتے ہوئے جب آپ حتی بلغ قرى الغمیم، قرى الغمیم نامی جگہ پر پہنچے جو مکہ کے زیادہ قریب ہے مدینہ کی نسبت، گویا کہ اپنی منزل مقصود پر پہنچنے والے ہیں اور عصر کے بعد کا ٹائم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے نبی روزہ رکھا ہوا، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھنا ذرا مشکل ہو رہا ہے، آپ کچھ حکم فرما دیجیے۔ آپ نے پیالہ لیا پانی کا، سب کے سامنے وہ پیالہ پانی کا پیا، اور صحابہ کرام نے بھی روزہ افطار کر لیا آپ کے ساتھ۔ اب کچھ حضرات، کچھ صحابہ کرام انہوں نے کہا کہ ابھی عصر کے بعد کا ٹائم ہو گیا ہے، سفر اتنا کر لیے، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، ہم یہ سروائیو کر سکتے ہیں کہ روزہ پورا کر لیں، ہم یہ ہمت رکھتے ہیں کہ ہم روزہ پورا کر سکتے ہیں۔ وہ روزہ پورا کرنے میں لگے اور روزہ افطار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا اللہ کے نبی انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیے روزہ مکمل کرنا، سفر کا دورانیہ ہے، مشقت میں روزہ پورا کرنا، رمضان کا روزہ ہے اور جہاد کا سفر ہے، یہ ساری باتیں دیکھی جائیں، ہر بات ہی ایسی ہے جو اس کا الگ کی اللہ نے لیول رکھا۔ جہاد کا سفر بڑا متبرک سفر، اس سفر میں پڑنے والی جو پاؤں پر گرد ہے اللہ اس کی بھی حیا کرتے ہیں، اور رمضان کا روزہ ایک روزہ رکھنے پہ اللہ جہنم سے آزادی دے رہے ہیں۔ لیکن کیا تھا نیت کتنی خوبصورت تھی کہ ہم روزہ افطار نہیں کرتے بلکہ اب تو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کر لیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ 3 دفعہ فرمایا، اور کہا یہ وہ لوگ نافرمان ہیں جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر لیا ہے تو یہ کس کی سنت نبی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور پوچھا آپ کے بارے میں، تو بتایا گیا کہ آپ موجود نہیں ہیں، انہوں نے آپ کی عبادات کے حوالے سے سوال کیا، آپ کو ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں رات کو اور نماز بھی پڑھتے ہیں، دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ نہیں بھی کسی دن رکھتے، اور شادیاں بھی آپ نے کر رکھی ہیں، خاندانی زندگی بھی ہے، معاشرتی زندگی بھی، ہر طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف کو گزار رہے ہیں، اور لوگوں میں اپنے آپ کو ایک قائد کی حیثیت سے، ایک گھریلو مرد کی حیثیت، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آن کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم تو گناہگار ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اور ساری زندگی ایسی اللہ کی عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات قیام کروں گا، تیسرے نے کہا میں بس روزے رکھا کروں گا۔ وہ کہہ کر یہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی 3 لوگ تھے، انہوں نے ایسے ایسے ساری باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، اور تم نے ایسے ایسے کہا ہے،
सादी फरमाए वल्लाही इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाह अत्काकुम लहू, अल्लाह की कसम में तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का तकवा रखने वाला हूँ। लेकिन असूम व अफ्तर, जब मैं रोजा भी रखता हूँ, अफ्तार भी करता हूँ, रोजा रखता भी हूँ, रोजा नहीं भी रखता, और रात को नमाज पढ़ता भी हूँ, नहीं भी पढ़ता, और मैंने शादियां कर रखी है, तो फिर तुम किसकी सूरत में अमल करना चाहते हो? सादी फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये रवायत भी सही है, यानी बुखारी मुस्लिम की है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बात कहने की ये है, एक मुसलमान के लिए उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी बात ये है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानता है और इसी पर इक्तिफा कर लेता है। और अगरचे उसकी नीयत कैसी खूबसूरत हो, वो काम कितना खूबसूरत हो। अब एक आदमी कहे कि सजदा करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदा करना वो क्या है? अल्लाह के नजदीक सबसे अगर इंसान करीबी होता है तो वो सजदे की हालत में होता है। आपको कहे कि मैं तो नमाज में एक रकअत में 3 सजदे करूंगा, उसकी नमाज होगी। अगर वो कहे कि मैं 4 सजदे करूं तो उसकी नमाज होगी। जितना मर्जी अच्छे से अच्छा काम, जिस काम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होगी वही काम चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चल सकता। और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह वो तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जिस बंदे ने कोई भी काम जितना मर्जी अच्छे से अच्छा काम उसने करना शुरू कर दिया है, वो बंदा ऐसा ही है जैसा वो समझ रहा है कि फ़क़द ज़अम अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ान रिसाला, कि वो ये गुमान रखता है, अपने अमल से ये साबित कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम पहुंचाने में नाऊज़ बिल्लाह ख़यानत की थी। क्योंकि अगर ये अच्छा काम था रसूलुल्लाह ने क्यों नहीं बताया? और उसकी वजह क्या है? सादी फरमाते हैं लिअन्न अल्लाह यक़ूल, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये आयत पढ़कर सुना रहे हैं और कह रहे हैं लोगों याद रखना आज का वो दिन है अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह फरमा रहे हैं मैंने तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, मैंने तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया है, अपनी नेमत को जो नेमत इस्लाम है उसको मुकम्मल कर दिया है। और इस्लाम दीना, और मैं तुम पर इस्लाम के मामले में अब राजी हो चुका हूँ, इस्लाम अब मुकम्मल हो चुका है। और इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ यही सबसे ज्यादा खूबसूरत दीन है जिसको अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बात कहने की और सीखने सिखाने और अमल की ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें देकर गए हैं वही हर्फ़ आखिर है, और उससे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अगर कुछ है और आपके सुन्नत के बरखिलाफ है उस पर हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में इस्तिकाम और उसमें एहतमाम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। अल्लाह करे हम ऐसा कर सकें, और हमारी ज़िंदगी में कुछ कोताही है तो उसको अल्लाह ताला हमें दूर करने की तौफीक दे। अगर इसका एहतमाम पहले से मौजूद है तो अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर रखा है। और कल इस उम्मीद पर कि कल हम क़यामत के दिन रब के हुजूर पेश हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर से जाम पिला रहे हों, किसी को प्यालों से, किसी को अपने दस्ते शफ़क़त से, दस्ते रहमत और दस्ते बरकत से पिला रहे हों, और हम भी जाएं तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हों तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें ये मेरी उम्मती हैं, ये मेरी उम्मती हैं, इनका रास्ता साफ कर दो, इनको मेरे पास आने दो, और आप सब अपने हाथों से मैं जामे औसत में लाएं। ऐसा ना हो कि आप कहें कि इनको मेरे करीब आने दो और कहा जाए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद नई नई चीजें शामिल कर दी थी दीन इस्लाम में, तो उनको दूर कर दिया जाए। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह से वक्त से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।